علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول تیری باندی ہوں، از قلم ماہین شاہ، ایپیسوڈ نمبر 37 اینڈ 38۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کر میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ فاطمہ برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ حوریہ آپا، خالہ کہہ رہی ہیں دوپٹہ سیٹ کر لیں، کچھ ہی دیر میں نکاح ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں بھی جانا چاہیے عادی۔ حوریہ شاہ اب اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایشل جو خاموش تھی اس کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ ارسلان سے اگر تمہاری نہ بنے تو تم واپس آ سکتی ہو، لیکن میں نہیں آنا چاہتی، وہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے۔ حوریہ کے الفاظوں پر وہ اٹھا۔ میں پھر بھی کہوں گا تم کسی پریشر میں آ کر اس کے ساتھ مت رہنا۔ پریشانیاں صرف تم دیتے ہو اور میں برداشت کر لیتی ہوں، لیکن دوسرے لوگ تو صرف میری پریشانیاں کا حل نکالتے ہیں۔ میں چلتا ہوں اور اب مزید یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ آنکھوں میں ٹھنڈک تھی۔ فاطمہ حوریہ کے پہلو میں بیٹھی فون کا کیمرہ آن کر کے گرے لینس لگا رہی تھی۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا دونوں کی باتوں سے، اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا تھا کہ سارا سب کچھ سن چکی ہے۔ اسے لگا جب پورا خاندان جانتا ہے کہ دونوں کی دوسری شادی کی بات چل رہی تھی تو یقیناً وہ بھی جانتی ہوگی۔ وہ باہر نکل آیا۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی جبکہ ایشل اس ایک طرفہ محبت کو دیکھ رہی تھی جو اس نے کی تھی، لیکن آج سب ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ اور ایشل حوریہ کو لے کر باہر آئی، اسے ارسلان کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ ان کے درمیان موتیے کے پھولوں کی چادر تھی۔ حوریہ کو سلطان سے ملنا تھا، عمر میں اس سے چھوٹا تھا لیکن اس کے بھائیوں کی طرح تھا، اس لیے وہ چھوٹا تھا یا بڑا اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ان کا کانفیڈینٹل تھا، دونوں کے درمیان ہوئی بات چیت صرف انہی تک محدود رہتی تھی۔ کسی تیسرے تک بات کا جانا اس بات کا ثبوت ہوتا کہ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ اسی لمحے کوئی ویڈنگ ہال میں داخل ہوا۔ وہ سلطان شاہ تھا۔ قسمت کی کرنی ہمیشہ ایسی ہوتی کہ سب سے پہلے وہ اسی کو دیکھا کرتا تھا، تنہائی میں جس کے خیالات سے دور بھاگنے لگا تھا۔ قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ ویڈنگ ہال میں کوریڈور کے پاس پڑی چیئر پر پریشان حال بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس کے پاس آ کھڑا ہوا لیکن اس کو خبر تک نہ تھی۔ اس نے بھی اسے آگاہ کرنے کی کوشش نہ کی، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے نظریں اٹھائی اور ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہوا۔ اس کی سنہری آنکھوں نے کچھ لمحے سلطان شاہ کی آنکھوں میں قیام کیا تھا۔ وہ اٹھی، معاملہ روبرو ہوا تھا۔ تم؟ ہاں میں۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھ کر مسکرایا۔ مہندی کے دن کی طرح آج بھی تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رامین نے ادھر ادھر دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے بتاؤ کوئی دیکھ لے گا یا وہ دیکھ لے گا؟ پلیز سلطان جاؤ یہاں سے۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں رامین کہ تم بات ہی نہ کرو۔ میں شادی شدہ ہوں، کیوں میری زندگی تباہ کرنے پر تلے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ سپاٹ لہجہ تھا جو سلطان کے دل کو کرچی کرچی کر گیا۔ ٹینشن مت لو، جا رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو بلا لینا۔ میں تمہیں کیوں بلاؤں گی؟ میرا اپنا شوہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات ہے، وہ صرف یہی کہہ پایا تھا۔ ایک اور بات، میری تصویروں کو جلا کر راکھ کر دو، مجھے بالکل پسند نہیں کوئی میری تصویریں اپنے پاس رکھے۔ سلطان شاہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا، لیکن آنکھوں میں ویرانی ضرور پھیل گئی تھی۔ تمہاری تصویروں کو جلانا میرے بس میں نہیں ہے رامین۔ یہ مراحل تکلیف دہ تھا اور وہ اسے گزر کر اپنی روح کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ تم بس جاؤ یہاں سے، اس نے چبا کر کہا تو وہ قدم لیے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا لہجہ آج اسے ہرٹ کر گیا تھا۔ اندر جاتے وقت اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ بہت قیمتی پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ بڑے بڑے بزنس انڈسٹری کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آخر وہ خود بزنس لیڈی تھی، اس لیے ان کا نکاح مائک میں پڑھایا جانے والا تھا۔ سلطان شاہ نے حوریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سلطان ہوں، نکاح کے بعد بات کرتے ہیں، اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو حوریہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ عدنان شاہ نے حوریہ کو دیکھا اور پھر رامین کو اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن جب وہ اسے نظر نہ آئی تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ عافیہ بیگم نے کندھے اٹھائے۔ پتہ نہیں، وریشا کے ساتھ دیکھا تھا اسے۔ سلطان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ باہر ہے۔ وہ بس حوریہ کے پاس کھڑا عادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وریشا کو بلایا۔ وری، آپ کی آپا کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا۔
ایک طرف یہاں نکاح شروع ہو چکا تھا اور دوسری طرف اسے پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ وہ کہاں تھی۔ وہ حوریہ کو دیکھ رہا تھا، اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہیں رہا۔ جب حوریہ کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا تو وہ خاموشی سے کھڑا بس حوریہ کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے مشکل سے قبول ہے کہا۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی لیکن اس نے مضبوطی سے اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ آخر اسے اپنے ماں باپ کو خوش دیکھنا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے والا لمحہ ایسا تھا جہاں حوریہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سانسیں کم ہو رہی ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ کاغذوں پر پھیلا۔ آخر سب کچھ بکھرا تھا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر کہانی مکمل نہیں ہوا کرتی، خاص طور پر یک طرفہ محبت۔ وہ تو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے اور ہر کوئی زلیخا تھوڑی ہوتی ہے۔ اب وہ حوریہ شاہ سے حوریہ ارسلان خان بن چکی تھی۔ سب انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ تانیہ بیگم اور صدیقی صاحب کی آنکھیں نم ہی تھیں، شاید خوشی کی وجہ سے۔ حوریہ کی محبت یک طرفہ ہی رہ کر اپنا قصہ ختم کر چکی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ارسلان کو گلے لگایا اور اسے مبارکباد دی لیکن عدنان شاہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ کسی کے گلے نہیں لگا تھا جبکہ ارسلان نے اسے خود گلے سے لگایا۔ وہ پھولوں کی چادر سے گزر کر حوریہ کی جانب آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی پیشانی چومی۔ مسز حوریہ بہت بہت مبارک ہو۔ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر وہ اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ وہ بس آرام سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اور اس لمحے حوریہ شاہ کو لگا کہ کاش وہ اپنے محبوب کے سامنے ہی مر جاتی۔ مبارک ہو حوریہ، اس نے کہا تو حوریہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ مبارک دے کس لیے رہا ہے۔ شاید اس کی ناکام محبت کے لیے، اس نے خود ہی سوچا تھا۔ پھر بھی حوریہ اذیت سے مسکرائی۔ اس نے رامین کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آخر وہ اسے ویڈنگ ہال کے کوریڈور کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اور تم یہاں آرام سے بیٹھی ہوئی ہو۔ ہال میں بہت آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس کا چہرہ نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا لیکن روتی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا تم رو رہی ہو؟ تھوڑا اس کی جانب جھک کر بولا۔ نہیں تو، بس میرا سر درد کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اب کون سے مرد کے پاس جاؤ۔ کیا بکواس کر رہی ہو، تمہاری زبان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ صفاق لہجہ تھا جس پر مقابل نے سر اٹھایا۔ آپ کو برا لگا؟ نم سنہری آنکھیں اٹھی ہوئی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ میری بیوی ہو کر ایسی باتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ کو آتی ہے؟ آپ کا تو سر درد ہو رہا تھا۔ ہاں ہو رہا تھا، اور اب مزید ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ ٹھیک ہے، گھر بھیج دیں مجھے، یہی بہتر ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ 2 منٹ میں وہ واپس آیا۔ جاؤ، ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی آئی۔ پاگل پن کی حد ہوتی ہے، اور سر جھٹک کر بولا۔ ٹھیک ہے، گھر بھیج دیں مجھے، یہی بہتر ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی۔ 2 منٹ میں وہ سامنے آیا۔ جاؤ، ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی آئی۔ پاگل پن کی حد ہوتی ہے، وہ سر جھٹک کر بولا۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہاری منگنی پر میں نہیں آ سکا۔ آپا انہیں معاف مت کیجیے گا، فاطمہ بولی تو حوریہ مسکرا دی۔ تمہیں آج بہت یاد کیا تھا، کاش تم نکاح سے پہلے آتے۔ سلطان نے حوریہ کو بے بس پایا تھا۔ اس نے ارسلان کو دیکھا اور پھر حوریہ کو۔ مجھے پتا ہوتا تم انتظار کر رہی ہو تو میں جلد آ جاتا۔ ویسے تو مجھے میسج بھی کر سکتی تھی، پہلا ٹیکسٹ تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا سوری، آگے سے مہینے میں 1 دفعہ ضرور ملنے آیا کروں گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم سگے بہن بھائی ہو۔ ارسلان اب تک یہی اندازہ لگا پایا تھا۔ یہ واقعی میری بڑی بہن ہے، بس میں آپا نہیں کہتا اسے کیونکہ میرا قد 6 فٹ ہے نا برو۔ حوریہ مسکرائی۔ ویسے آپا کہہ سکتا ہوں اگر تم ایسے ہی مسکراتی رہو۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد آپا ہی کہنا، کیونکہ حوریہ شاہ نے جتنا رونا تھا رو لیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں کبھی رونے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپا ہی کہوں گا، بس تم خوش رہو۔ چلو فاطمہ، اب انہیں بات کرنے دو۔ وہ فاطمہ کو ساتھ لیے اسٹیج سے اتر آیا تھا۔ آپ خوش نہیں لگ رہی۔ ارسلان اسے پریشان دیکھ کر بولا۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ میری بیوی ہیں، مجھ سے ہر بات کر سکتی ہیں۔ حوریہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جانتی ہوں، لیکن ابھی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رخصتی کے بعد شاہ حویلی کے لوگ حویلی کی جانب روانہ ہوئے۔ رامین گھر میں داخل ہوئی۔ سارے راستے وہ پریشان رہی تھی۔ رات کا کافی وقت ہو رہا تھا، اس لیے کمرے میں آ کر جیولری اتارنے لگی۔ جس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ سر درد ہو رہا ہے۔
کچھ دن گزر گئے تھے۔ حوریہ اپنی زندگی اپنے مطابق گزار رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں کرتی تھی۔ آج وہ آفس کے لیے تیار ہوتی باہر آئی۔ گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حوریہ نے سب کو خداحافظ کہا اور چلی گئی۔ وہ کہاں جا رہی تھی اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ارسلان کی ماں نے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ کچھ، کہیں سے لگتا نہیں کہ وہ شادی شدہ ہے۔ امی میں بات کرتا ہوں اس سے، آپ فکر نہ کریں۔ وہ باہر آیا تو وہ اسے ایک کیب کا انتظار کرتی نظر آئی۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو میں لے چلتا ہوں۔ ظاہر ہے کہیں جانا ہے، ورنہ گرمی میں خوشی سے تو نہیں کھڑی، اور میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ اندر جاؤ تم۔ آپ جا کہاں رہی ہیں یہ تو بتائیں۔ میں جہاں مرضی جاؤں، تم سے مطلب؟ آپ کا بات کرنے کا انداز بالکل اچھا نہیں ہے حوریہ۔ جاؤ معاف کرو، کیب کو دے کر اس نے کہا اور پھر اندر بیٹھتی چلی گئی۔ آج سلطان شاہ اس بچی سے ملنے یتیم خانے آیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اسے ڈیپ کرنے ایک فیملی آنے والی تھی۔ سلطان کے ہاتھوں میں وہ بچی ہنس کھیل رہی تھی۔ وہ جیسے صرف اسی کا لمس چاہتی تھی۔ وہ بار بار اس کے رخسار چوم رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو بہت پیار کرنے والی فیملی ملے گی۔ میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا۔ سچ بتاؤ پرنسس، آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کی آواز میں خالی پن تھا۔ میں کیا کروں گا جب مجھے آپ کی یاد آیا کرے گی؟ وہ سینے سے لگا گیا۔ اسے زبیر خان کا وہ جملہ یاد آیا، اسے اپنی بیٹی بنا لو۔ سلطان ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے پایا تھا۔ وہ واقعی اسے اپنی بیٹی بنا سکتا تھا؟ سلطان نے اس نیلی آنکھوں والی شہزادی کو دیکھا اور پھر آنکھوں میں نمی ابھری۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، اس نے بلا ساختہ کہا۔ میں پال سکتا ہوں آپ کو۔ وہ مسکرایا۔ اسے انتہائی سکون میسر ہوا تھا۔ آپ میری پرنسس بنے گی نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اور جواباً وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زبیر خان کو یتیم خانے میں بلایا اور اس بچی کو واپس لے جانے کی بات کی۔ وہ خوش ہوئے تھے۔ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے سلطان۔ زبیر صاحب نے بات کی اور سلطان اسے لے کر گاڑی میں آیا۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ 2-3 دن میں وہ اس کے ساتھ اچھے سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ شاہویر شاہ کا فون سنتے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سلطان، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، آخر کب آ رہے ہو تم دبئی؟ ڈیڈ، ابھی تو موم اور فاطمہ بھی گھر نہیں آئی، اور میں گھر پر ٹھیک ہوں۔ لاؤنج میں آ کر وہ پنکھا آن کرتے راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ تم واقعی ٹھیک ہو؟ انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے اسے اپنے پاس بلا لیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زبیر صاحب میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اس نے ان کی فکر کم کر دی تھی۔ ملازمہ 24 گھنٹے اس بچی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس نے ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک بچی کو گود لے چکا ہے۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر بلایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لان میں ٹہل رہا تھا۔ ابیحہ یوسف، ایک ماڈرن لڑکی، اس کے پہلو سے قدم قدم ملا کر چل رہی تھی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ موقع دیکھتے ہی اس نے کہا تو ابیحہ نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ وہ تو شاید ایسا ہی چاہتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ہم جلد شادی کر لیں گے۔ میری پرنسس کو بھی ماں کی بہت ضرورت ہے۔ ابیحہ کا رنگ فک ہوا۔ ماں؟ پرنسس؟ کون پرنسس؟ میری بیٹی، میں نے اسے گود لیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو؟ اس بچی کے ماں باپ نے اسے پھینک دیا تھا، اس لیے میں نے اسے گود لے لیا۔ آخر اس میں کیا برائی ہے ابیحہ؟ اس بچی کو تم اپنی بیٹی نہیں بنا سکتے، ورنہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اس نے صاف لفظوں میں اسے بتایا تھا۔ سلطان شاہ نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ میری دی ہوئی رنگ اتار کر مجھے واپس کرو۔ فون سلطان شاہ نے ہی اسے دیا تھا، اس لیے وہ واپس لے چکا تھا۔ یہی توقع تھی تم سے۔ ابیحہ نے انگوٹھی اتاری اور سلطان شاہ کی طرف بڑھائی۔ شکریہ بہن جی، اب جائیں اور آج کے بعد مجھے نظر مت آئیے گا۔ یاد رکھوں گی تم جیسے مرد کو۔ میں نے آفر کی تھی شادی کی، ابھی اور 2 دن سوچ لوں، میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ ابیحہ بنا کچھ کہے چلی آئی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حوریہ کی شادی کے بعد رامی نے دیان شاہ سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے سو جایا کرتی تھی اور اس کے جانے کے بعد اٹھا کرتی تھی۔ آج وہ آفس نہیں گیا تھا، لیکن وہ بے خبر تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ اکیلی ناشتہ کر رہی تھی جب وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ وہ نظریں جھکائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ گڈ مارننگ، وہ خود ہی بول پڑا۔ گڈ مارننگ، اس نے جواباً کہا۔ امی بتا رہی تھی تم کالج نہیں جاتی؟ چکر آتے ہیں اس لیے۔ اپنے لیے چائے نکالتے بولی۔ میرے لیے بھی ایک کپ چائے نکال دو۔ رامین نے اپنا کپ اس کی جانب کیا اور دوسرے کپ میں اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ میں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ اگر تمہیں کوئی شکوہ ہے تو ہم اسے حل کر لیتے ہیں۔ آپ بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کے ساتھ شکوے حل نہیں کیے جاتے۔ محبت سے بڑا چھوٹا کب سے ہونے لگا؟ محبت تو صرف میں ہی کرتی ہوں، آپ تو صرف وقتی لگاؤ تھا جو شاید اب نہیں رہا۔ وہ مدھم سا بولی۔ وقتی؟ وہ ہنسا۔ شاید ہرٹ ہوا تھا۔
تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری ایک ضد کے آگے میں ایک لمحے میں ہار جاتا ہوں، اور تم کہتی ہو وہ سب وقتی تھا۔ مجھے جو لگا میں نے وہ کہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا رویہ بہت بدل گیا ہے۔ چلو آؤ پینٹنگ کرتے ہیں۔ وہ آتے ہوئے وریشا کو دیکھ کر آیا تھا جو پینٹنگ کر رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی، چائے کا گھونٹ بھر کر بولی۔ میری بات نہیں مانو گی؟ نہیں، وہ آرام سے کہہ گئی۔ مطلب میں آفس چلا جاؤں؟ وہ اسی کے لیے رکا ہوا تھا۔ آپ کو روکا کس نے ہے؟ اسے امید تھی کہ وہ اسے جانے سے روکے گی۔ ٹھیک ہے، میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا۔ مجھے مت بتایا کریں، میری طرف سے آپ نہ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب موڈ ٹھیک ہو تو بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ اسے کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ سکندر شاہ اسے باغ میں لائے تھے۔ وہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا جسے باغ کہا جاتا تھا۔ وہاں بہت سے سایہ دار اور پھلدار درخت تھے۔ اس نے آج سے پہلے یہ جگہ نہیں دیکھی تھی۔ سکندر شاہ، یہ حصہ بہت پیارا ہے، لیکن میں یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ جانتا تھا تم یہاں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ عادی بھی یہاں نہیں آتا۔ کیوں؟ اتنی پیاری جگہ ہے، یہاں پکنک وغیرہ کی جا سکتی ہے۔ یہاں وریشا اور آہل اکثر کھیلا کرتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد تو یہ جگہ بس سرسبزی رہی، لیکن اس میں کھیلنے والا کوئی رہا نہیں تھا۔ وریشا بہت جھگڑا کرتی تھی آہل سے۔ وہ بڑا تھا لیکن وریشا سے مار کھا لیا کرتا تھا۔ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں شاید۔ میں نے کبھی آہل کو نہیں دیکھا، لیکن جتنا سنا ہے اس سے لگتا ہے وہ بہت اچھا تھا، ہر رشتے کو نبھانے والا۔ وہ ہمارے خاندان کا سلجھا ہوا بیٹا تھا، کہا جا سکتا ہے۔ عادی گرم مزاج اور آہل ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ رامین نے ان کی آنکھ سے بہتا آنسو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے سکندر شاہ، ماما کہتی ہیں جسے ہم کھو دیں ان کو یاد کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اس عارضی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقی دنیا میں ہیں۔ سکندر شاہ کو جس دن سے اس کی حقیقت پتہ چلی تھی کہ یہ سارا نہیں، انہیں بہت شرمندگی ہوتی تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے اسے سچ نہیں بتا پائے تھے۔ شاہ حویلی کا ہر مرد رامین شاہ کی سچائی سے واقف تھا۔ جب حافظ شاہ نے کہا، سکندر، ہماری بہو کا نام رامین ہے، وہ نام جو ہماری بیٹی کا تھا، اس لمحے سکندر شاہ کو لگا زندگی ان کے پیروں کے نیچے نہیں رہی۔ میری بیٹی؟ وہ لڑکھڑا کر بولے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ برسوں پرانا زخم آج تازہ ہوا تھا۔ جس بچی کو کھو دیا تھا، آج اسی کی ہم نام لڑکی اسی حویلی کی بہو تھی۔ یہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ عادی نہیں جانتا کہ ہم حقیقت سے واقف ہیں۔ اس نے یہ سچائی چھپائی، اس کا مطلب کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ حافظ شاہ کا بیٹا تھا، وہ بہت قابل تھا، اس لیے حافظ شاہ اقرار کر رہے تھے کہ ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ سائقہ کو بتانا ہوگا مجھے، اس نے بہت ہرٹ کیا ہے اپنی بیٹی کی ہم نام بچی کو۔ ابھی رہنے دو سکندر، سائقہ کو پتہ چلا تو یقیناً رامین کو آسانی سے پتہ چل جائے گا، اور پھر عادی کو تو تم جانتے ہی ہو، وہ غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے جو وہ چاہتا ہے ویسا چلنے دو۔ سکندر شاہ بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میری بیٹی بھی اس عمر کی ہوتی، کیا وہ بالکل ایسی ہوتی؟ پلکیں بھیگ چکی تھیں۔ وہ ایک پودے سے سیاہ گلاب اتار کر ان کے سامنے آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ گلاب بہت پسند ہے، ایک دفعہ میں نے چوری بھی کیے تھے۔ سکندر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر شاہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ان کے ماتھے پر پسینے کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتی بولی، تم کون ہو؟ وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ میں رامین ہوں۔ اس سوال کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے منہ سے رامین سن کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی اور سیاہ گلاب لیے باغ سے نکل آئی۔ حویلی میں داخل ہونے لگی کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ گلاب ہوا میں اچھل کر سفید ٹائلوں پر گرے تھے، اور وہ منہ کے بل گری تو پیٹ میں انتہائی تکلیف ہوئی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ عادی، اس نے تکلیف سے اسے آواز دی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے چیک کیا۔ سکندر شاہ اسے ہاسپٹل لائے تھے، عافیہ بیگم ساتھ آئی تھی۔ کیسے گری ہوگی سارا؟ وہ سکندر شاہ سے پوچھ رہی تھی۔ گاڑی میں وہ صرف سارا کی حالت کو لے کر پریشان تھی، اس لیے وہ کیسے گری یہ پوچھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں نہیں جانتا، ملازموں نے مجھے بتایا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا ہے۔ سارے راستے وہ تکلیف میں تھی۔ سکندر شاہ کے چہرے پر پریشانی کی شکنیں واضح تھی۔ اب کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے اسے ڈرپس وغیرہ لگائی۔ مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ تکلیف میں وہ مدھم ہی بول پائی تھی۔ کچھ دیر تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی پریگننسی کو پہلا مہینہ ہے اور آپ گر گئی، یہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ تو جیسے مجسم ہوئی تھی۔ پریگننسی؟ کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے دہرایا۔
اوپر سے ڈر تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ ہاں آپ پریگننٹ ہیں اور اللہ کا شکر ہے سب نارمل رہا ہے۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اپنا خیال رکھیں، تبھی بیبی اس دنیا میں آئے گا۔ رامی نے جواباً سر اسپات میں ہلایا۔ میں آپ کے گھر والوں کو بھیجتی ہوں۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ اب کیسی ہے وہ؟ عافیہ بیگم نے پوچھا۔ شی از فائن ناؤ۔ او خدایا شکر ہے تیرا۔ سکندر شاہ تو ڈر گئے تھے، وہ اب ٹھیک ہیں لیکن ان کا بہت خیال رکھیے گا، وہ اکیلی جان نہیں ہے اب۔ عافیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ سجی۔ کیا واقعی؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، لیکن اب یہ ماں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنا خیال رکھتی ہیں بیبی کو دنیا میں لانے کے لیے۔ وہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، خیال میں رکھ لوں گی۔ کیا میں مل سکتی ہوں اس سے؟ عافیہ بیگم نے پوچھا۔ بالکل، لیکن گرنے کی وجہ سے انہیں تھوڑی بہت چوٹ آئی ہے۔ ابھی ڈرپس وغیرہ لگا کر میں نے سب نارمل کر دیا ہے، اگلے 2 گھنٹے میں ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے انہیں ہدایت دی۔ عافیہ بیگم اور سکندر شاہ خوش تھے۔ عادی کا بچہ عافیہ بیگم کے لیے یہ انتہائی خوشی کا مقام تھا۔ چھوٹی ماں چاچو کہاں ہیں؟ وہ کہیں جا رہا تھا اور اس لیے سکندر شاہ سے کچھ انفارمیشن لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نہیں جانتی، سائقہ بیگم اپنے بھائی کے گھر سے ابھی ہی آئی تھی۔ عافی شاہ کہہ رہے ہیں چاچو گھر پر ہیں۔ اب اگر وہ گھر نہیں ہیں تو کہاں ہیں؟ وہ تھکے ہوئے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ خیر میرا بیٹا چھوڑے سب کو، موسم چینج ہو رہا ہے، اپنا خیال رکھو بس۔ آپ کو واقعی لگتا ہے اس کر کے 2 بڑے مرد مجھے آرام کرنے دیں گے؟ صوفے پر لیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ آج کے بعد تم آفس نہیں جاؤ گے، میں بات کر لوں گی تمہارے باپ اور چچا سے۔ اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ چھوٹی ماں ڈیڈ نہیں سمجھیں گے، وہ مجھے لندن بھیج رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو انکار کر دو، گھر سے میں پیکنگ کرنے آیا ہوں، اب اگر انکار کر دیا تو یقیناً جان سے مار دیں گے وہ۔ ایسا نہیں کہتے، وہ بہت پیار کرتے ہیں تم سے، سائقہ بیگم نے اسے ٹوک کر کہا۔ وہم ہے آپ کو۔ وہ اٹھا۔ ویسے امی کہاں ہیں؟ وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں، میں ابھی تمہارے آگے ہی گھر آئی ہوں، چلے میں پیکنگ کر کے آتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا۔ رامین کو کمرے میں نہ دیکھ کر اس نے بالکنی، ڈریسنگ روم، لائبریری ہر جگہ دیکھا۔ تھک ہار کا وہ فون کر رہا تھا۔ فون پر رنگ مسلسل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے امی کے ساتھ ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ضروری سامان پیک کرتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ چھوٹی ماں سارا بھی کمرے میں نہیں ہے، کہیں وہ امی کے ساتھ تو نہیں؟ 1 منٹ میں فرخندہ سے پوچھتی ہوں۔ فرخندہ؟ سائقہ بیگم نے اسے آواز دی۔ فرخندہ فون سن رہی تھی لیکن ان کی آواز سنتے ہوئے فوراً ہال میں آئی۔ عافیہ کہاں ہے؟ فرخندہ فون بند کرتے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی ان کا ہی فون آیا بیگم صاحبہ۔ فرخندہ خوش لگ رہی تھی۔ اچھا کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ایک بے نیاز سی نظر اس پر ڈالے وہ پوچھ رہا تھا۔ مبارک ہو شاہ جی، آپ کے گھر ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ وہ جو فکر مند کھڑا تھا اس فکر کو سمجھ نہ پایا جبکہ سائقہ بیگم کو دلی خوشی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ننھا سا مہمان کیا ہوتا ہے؟ عادی ہوتا ہے۔ سائقہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ حافظ شاہ کی مسلسل فون کالز پر وہ غصے سے لال ہوا۔ چھوٹی ماں امی اور سارا کو میرا سلام دیجیے گا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ ارے بات تو سنو، سائقہ بیگم نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ بس 15 منٹ ہیں فلائٹ میں، لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ بنا پیچھے مڑے ان سے کہہ کر جا چکا تھا۔ کیا سارا ماں بننے والی ہے؟ اس کے جانے کے بعد سائقہ بیگم نے فرخندہ سے کنفرمیشن چاہی۔ جی بڑی بیگم صاحبہ نے ابھی بتایا ہے۔ سائقہ بیگم کو سکون میسر ہوا۔ کل تک جس کو ہاتھوں میں کھلایا آج اسی کے بچے کے آنے کا سن کر انہیں انتہائی خوشی ہو رہی تھی۔ اس کی پریگننسی رپورٹس کہاں ہے سکندر؟ وہ گھر پہنچ گئے تو سائقہ بیگم اب رپورٹس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ رپورٹس کل آئے گی؟ اچھا اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہے سارا، انہوں نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ عادی کو بتایا کسی نے؟ عافیہ بیگم نے پوچھا تو سب نے نفی کی۔ اس فرخندہ نے گول بات کی تھی جو وہ سمجھ نہیں پایا۔ بیگم جی مجھے کیا پتا تھا وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اچھا چھوڑو سارا، وہ لندن جا رہا ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گا، سائقہ بیگم نے کہا۔ رامین کے لیے یہ تکلیف دہ لمحہ تھا، وہ اس سے ملا بھی نہیں۔ مجھے سونا ہے، وہ اٹھی۔ سارا تم کمرے میں رہو گی، عافیہ بیگم نے کہا تو رامین کے بڑھتے قدم رکے۔ کیوں امی؟ تم پریگننٹ ہو، تمہارے لیے سیڑھیاں چڑھنا اترنا صحیح نہیں۔ لیکن امی، عافیہ صحیح کہہ رہی ہیں، سائقہ بیگم بولی۔ رامین نے گہری سانس لی۔ میں اپنے کمرے میں ہی رہنا چاہتی ہوں امی۔ اس گھر میں وہ صرف عدیان شاہ کے ساتھ کمفرٹ تھی اور اب وہ بھی نہیں تھا۔ امی میں نیچے نہیں آیا کروں گی، پکا۔ آخر وہ مان گئی۔ اس نے کمرے میں آ کر کافی لمبی نیند لی۔ فہیم خان کورٹ میں موجود تھے۔
حافظ شاہ سے ان کی ملاقات کورٹ میں ہی ہوئی تھی۔ عرفہ خان اکیلی فہیم خان کے ساتھ تھی۔ وہ سلطان شاہ سے مدد لینے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ تو اس کی مدد کے بجائے اسے بچی سنبھالنے کا کہہ رہا تھا۔ اس لیے وہ کچھ دن اپنی دوست کے ہاں حیدرآباد میں رہ کر آج اسلام آباد کی عدالت میں موجود تھی۔ اسے جب علم ہوا کہ رومی کی ماما نہیں رہی اب، اسے لگا جیسے اس کی دوست کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ کورٹ میں موجود حافظ شاہ کے وکیل نے اپنا بیان سنایا اور فہیم خان کے وکیل نے اپنا بیان سنایا۔ حافظ شاہ کے سائڈ پر کافی لوگ تھے جو ان کے کیس کے لیے آئے تھے۔ فہیم خان کی طرف سے بھی برابر ہی تھے، بس ایک آدھ کا فرق تھا۔ عرفہ خان نے بھی جج صاحب سے کچھ کہنے کی اجازت لی، اسے کٹہرے میں آ کر بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ جج صاحب غور سے سب سن رہے تھے۔ حافظ شاہ کو یہ لڑکی بہادر لگی تھی، لیکن اس کی ماں کا سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوئے تھے۔ وہ بے خبر تھے کہ ان کی بہو کی کوئی ماں بھی ہے۔ مائی لارڈ، میں چاہتی ہوں میری دوست کو آزاد کیا جائے۔ بچے تم بہت اچھا بولتی ہو، حافظ شاہ اٹھ کر بولے، لیکن اس سب کا کیا جو اس فہیم نے کیا؟ دھوکے سے اس معصوم کو میرے بیٹے کو سونپ دیا۔ تب اسے خیال کیوں نہیں آیا؟ تب اس کی غیرت کہاں تھی؟ آج اچانک اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد اسے ایک دم کیسے اس کی یاد آ گئی؟ جج صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی بات میں دم تھا۔ عرفہ خان کچھ بولتی کہ فہیم خان بولے، میں شرمندہ ہوں، اس لیے اب میں اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں رومی میرے پاس آ جائے گی اور وہ مجھے معاف بھی کر دے گی۔ تم ہو کون؟ کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ تو بتاؤ۔ انکل، ہم تو انسانیت کا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو انسانیت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ جتنا علم ہو اتنا ہی بولنا چاہیے، حافظ شاہ نے سمجھانے والے انداز میں عرفہ خان سے کہا۔ جج صاحب نے سب کو خاموش ہونے کا کہا۔ بہتر ہے اس لڑکی کو یہاں لایا جائے۔ ایک پیپر پر دستخط کرتے انہوں نے کہا تو حافظ شاہ نے فوراً انکار کر دیا۔ سوری مائی لارڈ، لیکن میں اپنی بیٹی کو یہاں نہیں لا سکتا۔ آپ کسی کو بھی ہماری حویلی بھیج سکتے ہیں اور پرانے دنوں کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کی لاڈلی بیوی ہے اور ہم اسے پڑھا بھی رہے ہیں۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری ہے حافظ شاہ، جج صاحب نے کہا تو وہ پھر نفی کر گئے۔ جو کیس ختم ہوگا یہی ہوگا، میں گھر تک اس بات کو لے کر نہیں جانا چاہتا۔ جج نے کچھ دنوں تک اس کیس کو بند کیا۔ اگلے ہفتے اس کیس کو پھر اوپن کیا جائے گا۔ حافظ شاہ کے نہ ماننے پر یہ فیصلہ کیا گیا جس پر وہ آمادہ ہو گئے۔ عرفہ فہیم خان کے ساتھ کورٹ سے باہر نکلی۔ تمہارا باس کیوں نہیں آیا؟ مجھے یقین ہے اگر وہ آتا تو یقیناً ہم کامیاب ہو جاتے۔ عرفہ نے سرد آہ بھری، میں گئی تھی اس کے پاس لیکن وہ بزی تھا انکل۔ چلو خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اگلے ہفتے اسے ضرور لانا۔ عرفہ چپ رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، یہ بچی میں پالوں گا، سلطان شاہ نے اپنی ماں سے کہا۔ فاطمہ اسے ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ عمر دیکھی ہے اپنی؟ شفیہ بیگم کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ مام، آپ مانیں یا نہ مانیں، اس بچی کا باپ تو لگتا ہوں۔ ماما، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، میں تو اس کی پھوپھوں بننے کے لیے تیار ہوں بھائی۔ فاطمہ، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سلطان نے اپنی بہن کے ہاتھ سے اس بچی کو لیا اور شفیہ بیگم کی گود میں رکھا۔ پرنسس، یہ آپ کی دادو۔ سلطان، میں کہہ رہی ہوں اس بچی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ یہ میرے لیے اللہ پاک کا تحفہ ہے موم، اور تحفے واپس نہیں کیے جاتے۔ وہ بچی شفیہ بیگم کے دوپٹے کو اپنے منہ میں لے رہی تھی۔ ماما مان جائیں نا، پھوپھو بننے دے مجھے۔ شفیہ بیگم نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا اور پھر ان کی خوشی کی خاطر انہوں نے اس بچی کے چہرے کو چوما۔ باپ بن جاؤ گے تو ساری ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ آف کورس موم، میں ہر ذمہ داری نبھاؤں گا، ہر ایک سے مراد ہر ایک۔ ہاں جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فاطمہ اور شفیہ بیگم نے اس بچی کو بہت پیار کیا۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ سلطان شاہ نے پچھلے کئی دنوں سے اس کے بہت سے نام سوچے تھے، لیکن ابھی تک اس نے اسے نام سے نہیں بلایا تھا۔ کل کی ساری رات وہ سوچتا رہا کیا نام رکھے، اور آج اس کے ذہن میں ایک نام تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گود سے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں اسے حسین زندگی دوں گا موم، ایسی زندگی جیسے آپ نے ڈیڈ نے مجھے اور فاطمہ کو دی ہے۔ اس کی ماں کو اپنی تربیت پر فخر ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند کیا کرتے تھے۔ پرنسس، آج سے آپ ارہا سلطان شاہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ساری رات سوچ کر آپ کا نام رکھا ہے۔ آج سے آپ مجھے بابا سمجھیں گی نا ارہا؟ وہ اپنی چھوٹی سی بچی کو یک ٹک دیکھتے ہوئے کبھی اس کے گال، کبھی پیشانی، کبھی اس کی ننھی سی ناک کو چوم رہا تھا۔ اس کے لیے وہ اللہ پاک کا تحفہ تھی۔ ارہا اپنے نام پر مسکرائی۔ بھائی، لگتا ہے ارہا کو نام پسند آ گیا ہے۔ میرے بیٹے نے نام ہی اتنا پیارا رکھا ہے۔ ہماری ارہا کو تو پسند آنا ہی تھا۔ وہ سلطان کے لیے خوش تھی جو بہت بدلا ہوا لگا تھا انہیں۔ رامین نے کئی دن اس کی ایک فون کال کا انتظار کیا، لیکن اس کا کوئی میسج تک نہیں آیا تھا۔
اچھا رخ بدلا ہے اس نے؟ نم آنکھوں سے ایک آنسو بہا۔ نہیں رونا نہیں، اگر میں رو دوں گی تو کل کو بیبی بھی بات بات پر روئے گا اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ایک اور رامین آئے۔ آپ ادیان شاہ کی بیٹی ہوں گی اور آپ بابا جیسی ہی ہوں گی، اوکے؟ آپ کو بس جلدی سے آنا اپنے بابا کو سیدھا کرنا ہے، جو میں نہیں کر سکی وہ آپ کو کرنا ہے میرے لیے۔ رامین اس کو محسوس کر سکتی تھی، اس لیے باتیں کرنے لگی تھی اس سے۔ آج تک ہار کر اس نے خود اسے فون کیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ اس کی کال پر ادکلی آنکھوں سے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ کچھ نہ بولی تو وہ خود بولا، کیا خاموشی سنانی ہے بس؟ رامین بے اختیار روئی تھی، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ اس کے رونے پر اس کی نیند غائب ہوئی، وہ اٹھ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری یار، وہ شرمندہ ہوا تھا۔ مجھے یاد آتی ہے آپ کی، آپ واپس آ جائیں۔ روتی آواز میں بولی، واقعی یاد کر رہی ہو مجھے؟ ہاں، نہیں رہ پا رہی۔ مجھے دکھ ہے، میں بھی کراچی میں ہو کر تم سے مل نہیں پا رہا۔ کیا مطلب؟ وہ اچانک چونکی۔ آپ تو لندن میں ہیں۔ نہیں سویٹ ہارٹ، میں کراچی میں ہوں، اس لیے تو کسی سے فون پر بات نہیں کرتا۔ خیر چھڑو، یہ گیم لمبی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ مجھے جاننا ہے آپ اس وقت کہاں ہیں۔ میں احد کے فارم ہاؤس پر ہوں، تم کہو تو میں اذلان کو بھیجوں؟ رامین کی آنکھیں پھیلی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے پاس آؤں؟ ہاں، دن اچھا گزر جائے گا۔ میں ابھی حافظ شاہ کو بتاتی ہوں۔ اس نے ابھی کہا ہی کہ وہ فوراً بولا، میں بکواس کر رہا ہوں، میں لندن میں ہی ہوں۔ اچھا نہیں بتاتی، سچ سچ بتائیں۔ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہی ہوں۔ وہ تو چلو ٹھیک ہے مسٹر، بھیجو اذلان کو، میں آ جاتی ہوں۔ کسی کو بتانا مت۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر والوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تو وہ روک لیں گے مجھے۔ تم کہہ دینا کالج فرینڈ سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں چھپ کر ہی آؤں گی، وہ جانتی تھی وہ اسے کی صورت باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ سیاہ رنگ کی ساڑی پہنے، ہیلز کو ہاتھوں میں پکڑے وہ چپکے سے باہر آئی۔ باہر آ کر اس نے ہیلز پہنی اور گارڈ کے سامنے آرام سے چل کر باہر آئی۔ اسے دیکھ کر اذلان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو سارا؟ میں ٹھیک ہوں، وہ کیسا ہے؟ ٹائم سے کھانا کھاتا ہے یا نہیں؟ واہ بھائی، شوہر کی بہت فکر نہیں؟ بھائی جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ویسے یہ گیم کیسی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا گیم کچھ یوں ہے، رامین غور سے سننے لگی۔ اتنی غور سے مت سنو، پلے کلاس کے بچوں کے لیے اتنا ہی سبق ہے بس۔ وہ شرارتاً ہنسا۔ تم سے بدلہ لوں گی میں، ابھی بہت چھوٹی ہو بدلہ لینے کے لیے۔ میری ہمت کو بات نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ چھوٹی دنیا باتیں تو بڑی کرتی ہو۔ میرا نام رامین ہے۔ چھوٹی دنیا کہا تو میں تمہارے بال لونچ لوں گی، پوری اکڑ سے اس نے کہا۔ میں تو ڈر گیا ہوں، اپنی حد میں رہو ورنہ میں واقعی چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اوکے چھوٹی دنیا، وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ اچھا سوری، یہ بتاؤ وہ لڑکی کون تھی جو بارات والے دن تمہارے ساتھ تھی؟ وریشا تھی۔ ارے وری کو تو میں جانتا ہوں، وہ بیچ سے لہنگے والی لڑکی۔ وہ ظاہر کر رہا جیسے سوچ کر بول رہا ہے۔ رامین نے اسے گورا۔ وہ فاطمہ تھی، اور تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ میرا کیا لینا دینا، وہ بھی اس شادی شدہ لڑکی سے؟ کس نے کہا ہے وہ شادی شدہ ہے؟ ایک لمحے کو وہ ٹھہرا گیا۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کا ایڈریس دو گی مجھے؟ مجھے کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں رشتہ بھیجوں گا اس کے گھر۔ سوری مجھے ایڈریس نہیں پتہ۔ اپنے دوست سے پوچھ لینا، وہ نہیں دے گا۔ لیکن پلیز تم میری مدد کرو، پہلی دفعہ سچی محبت ہوئی ہے۔ تمہیں تو ہمیشہ پہلی دفعہ ہوتی ہے، وہ جو پہلے اس کو تنگ کر رہا تھا اب مکافات عمل میں اذلان کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ میری بہن نہیں ہو؟ چھوٹی دنیا سے اب وہ بہن پر آئے تو رامین نے نفی کی۔ پلیز۔ اچھا لیکن میں کیسے کروں گی یہ سب؟ آدھی کے علاوہ کسی بھی گھر کے فرد سے ایڈریس لے کر بھیج دینا۔ گاڑی فارم ہاؤس پر رکی۔ اچھا ٹھیک ہے، مدد کر دوں گی تمہاری، وہ کہتی باہر آئی۔ وہ لون میں احد اور ارحم کے ساتھ بیٹھا لوڈو کھیل رہا تھا۔ رباب انہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رامین کو پچھلی بار کی لڑائی یاد آئی۔ تمہاری بیوی؟ رباب نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ مڑا، رامین اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا، رامین ابرو اٹھا کر مسکرائی۔ وہ بھی مسکرایا۔ کیسی ہو؟ اس کے پاس آ کر وہ رکا۔ آپ کے بغیر ٹھیک نہیں تھی لیکن اب ٹھیک ہوں۔ اذلان گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اب ارحم لوگوں کے جانب بڑھ گیا تھا۔ سارا میں نے بہت مس کیا ہے تمہیں، دیکھ لیا ہے آرام سے لوڈو کھیل رہے تھے۔ تو تمہارے مطابق مجھے لوڈو کے بجائے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہاں کھڑے ہو کر آپ کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اچھا سوری، چلو ہم اندر بیٹھتے ہیں۔ ہم باہر بھی تو جا سکتے ہیں۔ چپ چاپ اندر چلو۔ حافظ شاہ سے کیوں مروانا چاہتی ہو؟ رامین اس کے ساتھ اندر آئی۔ وہ ہیلز میں لڑکھڑا گئی تھی۔ اسے پیروں میں پہلے بھی چوٹ آئی تھی لیکن اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ ہیلز پہن کر غلط کر آئی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے لڑکھڑاتا دیکھ کر وہ بولا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اسے سٹنگ ایریا میں لایا۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں صرف پانی۔
اچھا 1 سیکنڈ کو وہ کچن میں گیا اور فریج میں پانی کی بوتل نکال کر لایا۔ آدھی آپ میرے ساتھ گھر چلیں گے؟ نہیں۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے صاف انکار کر گیا۔ کیوں؟ وہ کھڑی ہوئی۔ میں سب بتاتا ہوں، پہلے پانی پیو۔ رامین نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی اور بیٹھ کر 2 گھونٹ پانی پیا۔ وہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے صرف تمہیں بتایا کہ میں کراچی میں ہوں، لیکن آپ کراچی میں کیوں ہیں؟ مجھے کچھ چیزیں سیٹ کرنی ہیں۔ ڈیڈ انہیں خود ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں جانتا ہوں وہ ہینڈل کر لیں گے، اس لیے ابھی میں خاموش ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حافظ شاہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ضروری ہے سارا۔ رامی نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن آپ کا فون؟ میرا مطلب فون سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کہاں ہے۔ ڈیڈ سے روز 5 منٹ بات کرتا ہوں، لندن میں میرا دوست وہاں سے حافظ شاہ کو فون کرتا ہے اور یہاں سے میں بات کرتا ہوں، اور پاکستان والا فون سب جانتے ہیں یہ ارحم کے پاس ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماسٹر مائنڈ؟ آف کورس آئی ایم۔